بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر والعالم فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العلي العظيم صلوات محمد اور آلہ کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ قافلہ سرور کا جو شان سے نکلا تھا صغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا پرسال و 72 کا زہرا زہرا پرسال و 72 کا ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا مگر اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو زہرا زہرا پرسالو 72 کا پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہوا قاسم جب گھوڑوں کی ٹاپوں سے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو زہرا زہرا پرسالو 72 کا تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا
کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا، زہرا زہرا عباس کا پرسالو، زہرا زہرا پرسالو 72 کا، سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، مادر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا، زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو، زہرا زہرا پرسالو 72 کا، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشیں، شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا، زہرا زہرا شبیر کا پرسالو، زہرا زہرا پرسالو 72 کا، ہائے 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 خاموشیوں سے ہی پوچھو، ان آنسوؤں سے ہی پوچھو، خاموشیوں سے ہی پوچھو، ان آنسوؤں سے ہی پوچھو، بڑے ظلم راہوں میں سہتی رہی ہے، یتیمی کے تانے یہ سہتی رہی ہے، نہیں مار ظالم تماچے سے، نہ کر اس کا دشوار جینا، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ، سفر میں یہ سوئی نہ زندان آ کر، اجالا کیا ہے یہاں دل جلا کر، پدر سے جو بچھڑی ہے عاشور کو، سکون پا سکی پھر کبھی نہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ، ملا داشت میں جب کے بابا کا لاشا، لپٹ کے پدر سے کیا خوب گریا، وہاں پہنچی زینب تو شہ نے کہا، سلا دو اسے جا کے بہنا، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ، رسن دے گئی ہے نشانی گلے پر، ہے پیشانی زخمی جو کھائے تھے پتھر، نشان ہے تماچوں کے رخسار پر، مصاحب سے زخمی ہے سینہ، بہت رو چکی ہے سکینہ، اللہ بہت رو چکی ہے سکینہ، صلوات۔
چھین لیا موت نے کم سے کم کفن تو دیا ارے موت نے کم سے کم کفن تو دیا زندگی نے لباس چھین لیا زندگی در بدر پھراتے رہے زندگی در بدر پھراتے رہے موت نے مستقل وطن تو دیا موت نے مستقل وطن تو دیا زندگی نے لباس چھین لیا ایک ربائی آپ لوگ میں سماعت جوالے پر منجل کربا آواز بلند صلوات میں اقدار سلام دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے ایک دور سلام دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے جب کوئی پیغمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے ایک دور سلام دنیا کا اے نہر فرات نہر فرات افسوس کر اپنی قسمت پہ اے نہر فرات اے نہر فرات افسوس کر اپنی قسمت پہ کوثر کا ساقی آج تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے ارے کوثر کا ساقی آج تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے ایک دور سلام دنیا کا سجاد اسیر جار ہوئے افسوس کسی نے
یہ نہ کہا سجاد اسیر یار ہوئے افسوس کسی نے یہ نہ کہا یہ پاؤ ستون کعبہ ہے زنجیر کسے پہنا مومنین کرام، دو ہزار چار کا کہا ہوا کلام جب والدین دونوں حیات تھے اس وقت کہا، ان کی سماعت تک پہنچایا، بہت دعائیں دیں۔ آج وہ دونوں ہمارے درمیان نہیں ہیں، مرحومین میں ہیں، عالم برزخ میں جانب آخرت ہیں۔ جو کلام نظم کیا ہے پہنچا رہا ہوں، نعرہ صلوات۔ ممتا مئی ماں اس کا عنوان ہے۔ ماں کی ممتا تو بیش قیمت ہے، ماں کی ممتا تو بیش قیمت ہے، دو جہاں کی یہی تو دولت ہے، دو جہاں کی یہی تو دولت ہے، جو ہے محروم ماں کی ممتا سے، جو ہے محروم ماں کی ممتا سے، اس بھری دنیا میں ہے تنہا سے، اس بھری دنیا میں ہے تنہا سے، جس نے بھی ماں کا دل دکھایا ہے وہ کبھی بھی پنپ نہ پایا ہے، وہ کبھی بھی پنپ نہ پایا ہے۔ نعرہ صلوات۔ عرش ہلتا ہے ماں کی آہوں سے، دین دنیا ملے دعاؤں سے، ماں اگر اپنا دودھ نہ بخشے، دین و دنیا و آخرت نہ ملے، دین و دنیا و آخرت نہ ملے۔ جلدی جلدی میں پہنچا رہا ہوں۔ ماں پہ خود، نعرہ صلوات، ماں پہ خود مہربان ہے قدرت، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت، ماں ہونا راز روٹھ جائے خدا، ماں نہ ہو راضی روٹھ جائے خدا، پوری ہوتی نہیں ہے کوئی دعا، ماں کی گودی میں وقت پلتا ہے،
ماں کی گودی میں وقت پلتا ہے، نسلوں کا رنگ روپ ڈھلتا ہے، نسلوں کا رنگ روپ ڈھلتا ہے۔ ماں تو سب کچھ نثار کرتی ہے، زندگی خوشگوار کرتی ہے۔ ماں کے احسانوں کا تو تول نہیں، ماں کے احسانوں کا تو تول نہیں، سینکڑوں جنموں کا بھی مول نہیں۔ ماں کی عظمت کو سمجھ ہر ایک بشر، ماں کی عظمت کو سمجھے ہر ایک بشر، ورنہ نازل خدا کا ہوگا قہر۔ میرے ماں باپ ہیں میری دولت، یہ شعر بطور خاص ہے، میرے ماں باپ ہیں میری دولت، یعنی سلطان محترم حشمت، یعنی سلطان محترم حشمت۔ فخر ہے ہم کو، ناز ہے ان پر، ہم پر احسان ہی بہت ہم پر، اتنی توفیق دے خدا ہم کو، اتنی توفیق دے خدا ہم کو، خوشیاں ہی خوشیاں دے سکیں ان کو، جو عمل ہو وہ ان کی خدمت میں، کھوٹ کوئی نہ آئے فطرت میں۔ اور اپنا مقطع پہنچا رہا ہوں، نعرہ صلوات۔ پاک سلمان ہوں گناہوں سے، اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے، ماں کی ممتا تو بیش قیمت ہے، دو جہاں کی یہی تو دولت ہے۔ نعرہ صلوات۔ ماں کے حوالے سے کلام کے چند اشعار نائب ہلوری صاحب کے سماعت فرمائیں۔ کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں ام الوفا ام البنین، کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں ام الوفا ام البنین، تیرا بیٹا ہے وفاؤں کا خدا ام البنین، تیرا بیٹا ہے وفاؤں کا خدا ام البنین، صرف حیدر کی دعا کو پالنا تھا، اس لیے صرف حیدر کی دعا کو پالنا تھا، اس لیے تو نے مانگی ہی نہیں کو اے دعا ام البنین، تو نے مانگی ہی نہیں کو اے دعا ام البنین۔ یہ فقط بھائی بہن کا قوت بازو نہیں، یہ فقط بھائی بہن کا قوت بازو نہیں، تیری گودی میں ہے آدھی کربلا ام البنین، تیری گودی میں ہے آدھی
کربلا ام البنین. اور 2 لقب اور دونوں اکلوتے علی کے گھر ملے. 2 لقب اور دونوں اکلوتے علی کے گھر ملے. ایک لقب ام ابیہا دوسرا ام البنین. ایک لقب ام ابیہا دوسرا ام البنین. گھر میں عبد المطلب کے تھا محمد کا چچا. گھر میں عبد المطلب کے تھا محمد کا چچا. تیرے گھر میں ہے سکینہ کا چچا ام البنین. تیرے گھر میں ہے سکینہ کا چچا ام البنین. وقت کو دیکھتے ہوئے مکتب سماعت فرمائیں. ہو دعا نایاب تو نایاب تاثیریں بھی ہوں. ہو دعا نایاب تو نایاب تاثیریں بھی ہوں. فاطمہ زہرا سے مانگو کہے کہ یا ام البنین. کیوں نہ ہم تجھ کو کہیں ام الوفا ام البنین. یہ ماں کے سلسلے میں مجلس منعقد کی گئی ہے، اور اس ماں کے سلسلے میں جو ہم سب کی ماں تھی، وہ صرف سلمان حیدر صاحب کی ماں نہیں تھی، ریحان حیدر صاحب کی ماں نہیں تھی، وہ میری بھی ماں تھی. وہ اتنا خلوص اور پیار سے سب سے ملتی تھیں، گلے لگا لیتی تھیں جب تک ملتی تھیں. میں نے ہمیشہ ان میں اپنی ماں دیکھا ہے. اور ایک بار میں نے ایک نظم ماں کے اوپر پڑھا تھا کسی مجلس میں، اور شاید ان کو اتنی پسند آئی تھی کہ انہوں نے مجھے بلا کے گلے لگایا، اور آنکھوں سے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. بولے ساری رات تم نے جو ہے ہمارا دل بالکل کہ کہاں سے کہاں کر دیا تم نے، اور مجھے ایک بار پھر یہ سنانا. لیکن وہ اتفاق ہوا کہ اس کے بعد میں ان کو نہیں سنا سکا. جب ان کا انتقال ہوا تو میں خود کورونا پازیٹیو بہت سیریس پڑا ہوا تھا، مجھے بہت افسوس ہے. لیکن بطور خراج تحسین میں آج وہی نظم ان کو پیش کر رہا ہوں. گود میں بچے کو لے کر جو بھی دکھ جاتی ہے ماں، جو گود میں بچے کو لے کر جو بھی دکھ جاتی ہے ماں، میں تڑپ جاتا ہوں کیونکہ مجھ کو یاد آتی ہے ماں. گود میں بچے کو لے کر جو بھی دکھ جاتی ہے ماں، میں تڑپ جاتا ہوں کیونکہ مجھ کو یاد آتی ہے ماں. گود میں بچے کو لے کر جو بھی دکھ جاتی ہے ماں. زندگی جیتے ہیں کیسے ہم کو سکھلاتی ہے ماں.
زندگی جیتے ہیں کیسے ہم کو سکھلاتی ہے ماں، خود غموں کا بوجھ لے کر دل میں مسکاتی ہے ماں، زندگی جیتے ہیں کیسے ہم کو سکھلاتی ہے ماں۔ شعر سماعت فرمائیں۔ میری ماں جنت نشیں ہے، پھر بھی میرے ساتھ ہے، میری ماں جنت نشیں ہے، پھر بھی میرے ساتھ ہے، جس طرف بھی دیکھتا ہوں اس بس نظر آتی ہے ماں، جس طرف بھی دیکھتا ہوں بس نظر آتی ہے ماں، زندگی جیتے ہیں کیسے ہم کو سکھلاتی ہے ماں، نیند جب آتی نہیں ہے کوئی بھی ترکیب سے، نیند جب آتی نہیں ہے کوئی بھی ترکیب سے، تب سرانے بیٹھ کے لوری سنا جاتی ہے ماں، زندگی جیتے ہیں کیسے ہم کو سکھلاتی ہے ماں، ماں کی خدمت کر کے دیکھو اور دعا لیتے رہو، ماں کی خدمت کر کے دیکھو اور دعا لیتے رہو، پھر ذرا دیکھو کہ جنت تک بھی پہنچاتی ہے ماں، زندگی جیتے ہیں کیسے ہم کو سکھلاتی ہے ماں۔ یہ مفتوح سماعت فرمائیں۔ ماں ہے دولت، ماں ہے نعمت، گھر کی زینت بھی ہے ماں، ماں ہے دولت، ماں ہے نعمت، گھر کی زینت بھی ہے ماں، سب چلا جاتا ہے ساجد جب چلی جاتی ہے ماں، زندگی جیتے ہیں کیسے ہم کو سکھلاتی ہے ماں۔ بہت بہت شکریہ۔ بزدلی نسلی اگر ہو میر ہو سکتا نہیں، بزدلی نسلی اگر ہو میر ہو سکتا نہیں، ایک جاہل صاحب توقیر ہو سکتا نہیں، بزدلی نسلی اگر ہو میر ہو سکتا نہیں، ایک جاہل صاحب توقیر ہو سکتا نہیں، اور جس کی تاثیرات میں ہو بغض حیدر کا شمول، جس کی تاثیرات میں ہو بغض حیدر کا شمول، وہ ہماری ماؤں کا تو شیر ہو سکتا نہیں، جس کی تاثیرات میں ہو بغض حیدر کا شمول،
وہ ہماری ماؤں کا تو شیر ہو سکتا نہیں۔ بہت شکریہ حضرات، اور یہ چند اشعار امام زمانہ کے حوالے سے سماعت فرما لیں۔ مطلب حاضر کرتا ہوں کہ اگرچہ سال میں ہم ایک بار کرتے ہیں، اگرچہ سال میں ہم ایک بار کرتے ہیں، عریضہ لکھ کے بیاں حال زار کرتے ہیں۔ اگرچہ سال میں ہم ایک بار کرتے ہیں، عریضہ لکھ کے بیاں حال زار کرتے ہیں۔ اور یہ شعر بھی سماعت فرمائیں مطلع ثانی کے طور پہ کہ تیرا ہی ذکر سرے فرش و دار کرتے ہیں، تیرا ہی ذکر سرے فرش و دار کرتے ہیں، کہ ہم نفاق کی جڑ پر ہی وار کرتے ہیں۔ تیرا ہی ذکر سرے فرش و دار کرتے ہیں، کہ ہم نفاق کی جڑ پر ہی وار کرتے ہیں۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں کہ ہر ایک فرعون سے مانگے گا تو حساب و کتاب، ہر ایک فرعون سے مانگے گا تو حساب و کتاب، اسی یقین پہ تیرا انتظار کرتے ہیں۔ یا علی یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر ایک فرعون سے مانگے گا تو حساب و کتاب، اسی یقین پہ تیرا انتظار کرتے ہیں۔ اور یہ پشاور میں جو حادثہ ہوا سماعت فرمائیں کہ خدا کے گھر میں بھی ملزم کے خاندان کے لوگ، خدا کے گھر میں بھی ملزم کے خاندان کے لوگ علی کے چاہنے والوں پہ وار کرتے ہیں۔ خدا کے گھر میں بھی ملزم کے خاندان کے لوگ علی کے چاہنے والوں پہ وار کرتے ہیں، اور انہیں پتہ نہیں میسم مزاج ہیں ہم لوگ، انہیں پتہ نہیں میسم مزاج ہیں ہم لوگ، ہمیں دکھا کے جو خنجر پہ دھار کرتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں میسم مزاج ہیں ہم لوگ، ہمیں دکھا کے جو خنجر پہ دھار کرتے ہیں۔ اور تیرے ظہور مریدوں سے پیر بولیں گے، تیرے ظہور مریدوں سے پیر بولیں گے، بچاؤ جان کہ ہم بھی فرار کرتے ہیں۔ تیرے ظہور مریدوں سے پیر بولیں گے، بچاؤ جان کہ ہم بھی فرار کرتے ہیں۔ اور یہ آخری شعر بطور خاص، یہ گھر وہ ہے یہاں طفلی میں اصغر بے شیر، یہ گھر وہ ہے یہاں طفلی میں اصغر بے شیر، رگے حیات سے تیروں پہ وار کرتے ہیں۔ یہ گھر وہ ہے یہاں طفلی میں اصغر بے شیر، رگے حیات سے تیروں پہ وار کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ اللہ، بہت شکریہ۔ جیسا کہ کافی وقت ہو چکا ہے، ایک اور کو بلا لیتا ہوں، اور یہ سوال میں محمد والے میرا پڑھنے کے کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ آپ سال مجھے نہیں پڑھنا چاہیے، مجھ سے بہت شاید ہوئی۔ میں 4 مصروں سے ڈالتے سخن دوں گا، میں گوتم مولانا حضرت صاحب کو مصروں کا موت کے والے 4 مصر پڑھیں کہ کس کو پتہ ہے کب یہ بکھر جائے زندگی، کس کو پتہ ہے کب یہ بکھر جائے زندگی، ایسے عمل کرو کہ سمجھ آئے زندگی۔ اور اتنی حیات شان کی دے رب ذوالجلال، اتنی حیات شان کی دے رب ذوالجلال، عزت کے ساتھ جتنی گزر جائے زندگی، جس کو پتہ ہے کب یہ بکھر جائے زندگی، ایسے عمل کرو کہ سمجھ آئے زندگی۔ میں گزارشگار محترم مولانا اظہر حسین رضوی صاحب سے گواہیں اور اپنے مخصوص انداز میں مومن کے سماعت کو بیٹھے ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام
الكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي أبطحي المحمود الأحمد والمصطفى الأمجد مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات محمد. گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرحومہ حشمہ سلطان بنت اختر حسین، مرحوم سلطان حیدر حیدری ابن حیدر حسین، مرحوم رضوان حیدر ابن سلطان حیدر، مرحوم حیدر حسین ابن احمد حسین، مرحوم اختر حسین ابن احمد حسین، مرحوم ذاکر حسین ابن احمد حسین اور دیگر جو جملہ مومن و مومنات مرحوم ہو چکے ہیں ان کی روح کو ایثار کرتا ہے. صلوات محمد و آل محمد. آواز بلند صلوات. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا جمجور ہو جائیے، یعنی جو ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر آ جائیں، ادھر کافی جگہ خالی ہے. آجا بھیا مقصود بھائی سن رہے ہو نا؟ آجا آگیا جو بزرگ ہیں ظاہر سی بات ہے وہ سہارا لیے ہوئے ہیں دیوار کا، ان سے تو کوئی کہہ بھی نہیں سکتا اور کہنا بھی نہیں چاہیے، جو ظاہر سی بات ان کو سہارے کی ضرورت ہے. لیکن جو جوان ہے کم سے کم وہ تو آواز بلند صلوات. میں نے قرآن کریم کی جو سورہ تحریم ہے قرآن کریم کا، اس کی 6 آیت. میں اس وقت گفتگو قرآن کے حوالے سے کر رہا ہوں، اسی لیے میں نے سورہ کا نام بھی بتایا ہے، آیت نمبر بھی بتائی ہے، کہ جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. اتنا تو سنا ہوا، مجلس تو اتنے سنتے رہتے ہیں ہم لوگ اتنا، کہ خطاب کس سے؟ یا ایھا الذین، یعنی خطاب مومنین سے. اس کے بعد کے جو جملے ہیں بہت توجہ والے ہیں. اے ایمان والو، اے مومنین، قو انفسکم و اہلیکم نارا، تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو، بچاؤ. خطاب کس سے ہے؟ مومنین سے. بات کیا کہی جا رہی ہے؟ تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں.
علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس جہنم پر جو ملائکہ اللہ نے معین کیے ہیں وہ بہت سخت مزاج ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دیتا ہے اس کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، وہاں سے حکم سے سرتابی نہیں کرتے. ایک جملہ قابل غور ہے، وَيَفْعَلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور یہ وہ کرتے ہیں جو اللہ ان کو حکم دیتا ہے. موضوع میں سمجھتا ہوں کہ آپ تک پہنچ گیا. اے ایمان والو، اے مومنین، تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ کہ جس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں. ہم نے ابھی تک کیا سنا ہے؟ مومن بن جاؤ، جنت کا سرٹیفکیٹ ممبر سے تقسیم کر دیا جائے گا. بہت توجہ رکھیے گا. میں اس وقت حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں. دیکھیے جا کر کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ صحیح ہے بھی یا نہیں. یا ایھا الذین، اب ظاہر سی بات ہے دو علماء بزرگ موجود ہیں، ان کی موجودگی میں لب کشائی بہت سخت منزل ہوتی ہے، لیکن تائید کریں گے کہ اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہم نے ابھی تک جو سنا ہے وہ یہ سنا ہے کہ مومن بن جاؤ، جنت پکی. ہم مولوی کی مانے یا مولا کی مانے؟ کیا کہنا، کس کی مانے؟ مولوی کی نہیں مانتے تو مولوی ناراض، لیکن اگر مولانا کی نہیں مانتے، مولانا مطلب ہم جیسا نہیں، مولانا جو سب کا مولا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، اس کی نہیں مانتے. اگر وہ ناراض ہو گیا تو ساری دنیا بھی خوش ہو جائے گی، تب بھی نجات نہیں ملے گی. اور اگر وہ خوش ہو گیا، ساری دنیا ناراض ہو جائے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا مولا ہے، جو سب کا مولا ہے وہ ہمارا مولا، وہ راضی. تو ہم کس کی مانیں؟ تو ہر سمجھدار یہی کہے گا کہ مولانا ہم قرآن کی مانیں گے. تو جب قرآن کی مانیں گے، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بننے کے بعد بھی جہنم کا خطرہ ہے. ایک صلاۃ بھیج دے محمد را آل محمد پر. مومن بننے کے بعد بھی جہنم کا خطرہ ہے. ہوتا یہ ہے کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہیں جہنم کا؟ میں کیسی بات نہیں کر رہا ہوں. قرآن جو کہہ رہا ہے میں اس کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی. محمد آل محمد، یہ ہوگا، یہ دعا پڑھو گے تو گناہ تمہارے جھڑ جائیں گے. یہ گفتگو ہو رہی تھی. جنت میں باغ ملیں گے، یہ ہے نا دعاؤں میں. آپ دیکھیں یہ فضیلت ہے دعا کی، میں فضیلتوں سے انکار نہیں کر رہا ہوں. یہ دعا پڑھو گے تو یہ ہے، یہ دعا پڑھو گے. لیکن جو اعمال ہم انجام دے رہے ہیں ان کو کرنے کے بعد ہم مطمئن نہ ہو جائیں. بھائی ہم مومن ہو گئے، بس ہم اطمینان ہو گئے کہ ہم مومن ہیں. اب یہ مومن کس کی نگاہ میں ہے؟ یہ بھی غور کرنے کی گفتگو. ہم کس کی نگاہ میں مومن ہیں؟ اس کی نگاہ میں مومن ہے تب تو جنت پکی. اگر اس کی نگاہ میں نہیں ہے، اس کی نگاہ میں نہیں ہے، سماج سرٹیفکیٹ دے دے
اس کے دے دینے سے انسان مومن نہیں بنتا جب تک کہ اللہ نے جو ایمان کی صفات اب بتائی ہیں اس پر عمل نہ کر لیا جائے. کیونکہ سماج تو کسی کو بھی مومن بنا دیتا ہے. میں آؤں گا ادھر, رک کے آؤں گا. امام کی خدمت بیٹھے ہوئے ہوتا ہے نا کہ یہ دعا پڑھو گے یہ صحیح یہ ثواب ہوگا, یہ دعا پڑھو گے یہ ثواب ہوگا. تو وہیں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا مولا ہم نے تو اتنی دعائیں پڑھی ہیں, ہمارے لیے تو جنت میں باغ ہی باغ ہوں گے, ہے نا, باغ ہی باغ ہوں گے. کہا باغ ہی باغ ہوں گے, لیکن میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اس کا جواب دے دو. کہا مولا فرمائیے. کہ میں تمہیں کچھ زمین دوں اور تم سے یہ کہوں کہ اس زمین میں تم باغ لگاؤ, تم کو باغ لگانے میں کتنی محنت کرنا پڑے گی؟ کہا مولا بہت محنت کرنا پڑے گی, ہمیں یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, یہ کرنا. کہا تم نے باغ لگا دیا؟ کہا ہاں لگا دیا. محنت کرنے کے بعد کہا اب جو وہ پتے درختوں سے گرے ہیں ان میں آگ لگا دو, وہاں سے ہٹاؤ نہیں, آگ لگا دو. کہا مولا یہ کیسے ہو جائے گا؟ اگر میں پتوں میں آگ لگاؤں گا باغ کے اندر تو باغ جل جائے گا, ہماری محنت رائے گاہ ہو جائے گی. بات واضح ہو گئی نا, ہماری محنت رائے گاہ ہو جائے گی. کہ اعمال کرنے کے بعد مطمئن نہ ہو جاؤ, اس کے بعد بھی جہنم کا خطرہ ہے. اس لیے کہ گناہ جو ہے ان اعمال کو, اعمال حسنہ کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اعمال بھی کرو, اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ بھی رکھو. ایک سلام ہے محمد را آل محمد. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے صاحبان ایمان, اے مومنین, تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھو. یعنی اپنے کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے. ممکن ہے یہاں پہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو خانوادے میں صرف اکیلے رہ گئے ہوں. کہ مولانا ہم کیسے اہل و عیال کو بچائیں گے؟ اہل و عیال کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ آپ کے انڈر جتنے لوگ آتے ہیں, آپ کی کفالت میں جتنے لوگ ہیں, آپ جن کی کفالت کر رہے ہیں, آپ جن کی سرپرستی کر رہے ہیں, وہ سب اہل و عیال میں آئیں گے. یعنی آپ کو بھی بچنا ہے, ہم کو بھی بچانا ہے. اب میں جملہ کہوں, تنہا رہنا, تنہائی پسند, سیپریٹ مزاج, یہ اسلام کو پسند نہیں ہے. سماج میں رہ کر خود بھی بچ جاؤ, سماج کو بھی بچا لو, یہی معیار زندگی ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا, بہت سے لوگ ہوتے ہیں گوشہ نشین, الگ مزاج ہوتا ہے کہ صاحب وہ کسی سے ملتے نہیں, کسی سے جلتے نہیں, کہیں آتے نہیں, کہیں جاتے نہیں, کسی کی مزاج پرسی نہیں. کہا صاحب کیا کرے, وہ مزاج ان کا تھوڑا سا ملنے جلنے والا نہیں ہے. اسلام کیا کہہ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے کو بھی, اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی صرف اب تمہیں اپنی زندگی نہیں گزارنا ہے بلکہ پورے لوگوں کو, کچھ لوگوں کو تمہیں لے کے آگے بڑھنا ہے. تبھی تو یہی تو کمال ہے نا. اگر اہل بیت کو صرف اپنی زندگی گزارنا ہوتی تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں تھی, لیکن انہوں نے اپنے لیے زندگی گزاری کب ہے؟ زندگی جی ہے تو دوسروں کے لیے, زندگی جی ہے تو امت کے لیے, زندگی جی ہے تو انسانیت کے لیے زندگی جی ہے. اور اس زندگی کو انسانیت کے لیے جی کر صرف دنیا میں ان کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ ان کا ہاتھ پکڑ کر آخرت کی منزلوں تک لے کے گئے ہیں. اور صرف آخرت کی منزلوں میں نہیں چھوڑا ہے بلکہ اس جگہ پر جہاں کوئی کسی کا نہیں ہوگا وہاں ہمارے امام ہماری امداد کرنے کے لیے موجود ہوں گے. ایک صلاح کہتے ہیں محمد را آل محمد. دیکھیے مجھے دونوں طرح کی مجلس پڑھنا آتی ہے, وہ والی بھی یہ والی بھی, لیکن وہ والی میں کم پڑھتا ہوں کیونکہ وہ ہمیں کم یاد ہے. یہ والی زیادہ یاد ہے اس لیے زیادہ پڑھتا ہوں. ایک صلاح کہتے ہیں محمد والی. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تم اے ایمان والو. دیکھو انسانوں سے خطاب نہیں ہے ابھی, یہاں پہ خطاب کس سے ہے؟ مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے. خطاب کس سے ہے؟ مومنین سے. اللہ اکبر. کس سے خطاب ہے؟
مومن ہم مومن بننے کے بعد، یعنی یوں بننے کے بعد نہیں، اپنے کو مومن سمجھنے کے بعد سکون کی سانس لے رہے ہیں۔ دیکھیے مومن بننا اور ہے، مومن اپنے آپ کو سمجھنا اور ہے۔ اس لیے کہ جب انسان یہیں سے جو ہے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ہم خواب غفلت میں پہنچ جاتے ہیں۔ خواب غفلت میں جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ ہٹ جائے بھیا، یہ غفلت سے ہمیں باہر نکلنا ہے، خواب غفلت سے ہمیں باہر نکلنا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہے تو ہم یہ خواب غفلت میں، کیسے خواب غفلت میں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں اور گھر میں ماں ہوتی ہے اور خالی بچہ ہوتا ہے، اور جو گھر کے افراد ہیں یا کہیں چلے گئے ہوں یا کہیں اور، یا وہی 3 لوگ ہوں، میاں بیوی اور بچہ چھوٹا ہو، تو کیا کرتی ہے ماں؟ جب کام کر رہی ہوتی ہے تو اللہ نے یہ بچے کی فطرت میں رکھا ہے کہ جب بھوک لگے تو وہ روئے۔ اب بچے کو بھوک لگی، رو رہا ہے، وہ جب وہ رو رہا ہے تو، اور ماں کسی کام میں مصروف ہے، غذا دے نہیں سکتی، دودھ پلا نہیں سکتی، تو کیا کرتی ہے ماں؟ ایک آتی ہے چسنی، اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا باریک سا چھید ہوتا ہے، اس میں شہد ہوتا ہے۔ ماں کیا کرتی ہے؟ کیونکہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، اگر وہ بچے کو دودھ پلا رہی تو یہ کام چھوٹ جا رہا ہے، تو اس نے کہا چلو بچے کو چسنی لگا دیتے ہیں، یہ کام ختم کر لیتے ہیں۔ بچے کو بھوک لگی تھی، لیکن جیسے ہی بچے کے منہ میں چسنی گئی، وہ روتا ہوا بچہ خاموش۔ کیوں خاموش ہو گیا؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے غذا مل گئی، در حقیقت غذا نہیں ہے۔ ہم اصل میں یہی خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ خواب غفلت میں غذا بچے کو نہیں ملی، لیکن سمجھ یہ رہا ہے کہ یہ غذا ہے، یہ ہمیں غذا مل گئی ہے، یہ خواب غفلت میں ہے۔ بس ہم اگر اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خواب غفلت میں ہیں۔ اگر ہمیں مومن بننا ہے تو قرآن کی نگاہ میں بننا پڑے گا، اہل بیت کی نگاہ میں مومن بننا پڑے گا۔ ایک سلام محمد اور آل محمد پر۔ اے ایمان والو، تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں لفاظی نہیں کر رہا ہوں۔ تم اپنے کو اور اپنے اہل عیال کو جہنم کی، اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ بھی اللہ اپنے مومن بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ جو خطرہ ہوتا ہے اللہ نے پہلے ہی آگاہ کر دیا۔ یہ بھی اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ وہ کتنا چاہتا ہے، اس لیے کہ خطرے سے اپنوں کو آگاہ کیا جاتا ہے، غیروں کو آگاہ نہیں کیا جاتا۔ اپنوں کو آگاہ کیا جاتا ہے۔ کتنا پیار کرتا ہے اللہ، کتنا چاہتا ہے ہمیں، کتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنے مومن بندے سے، تبھی تو وہ آگاہ کر رہا ہے، تبھی تو وہ بتا رہا ہے۔ اگر وہ نہیں چاہتا ہوتا، مجھے بتائیے خطرے سے آگاہ کس کو کیا جاتا ہے؟ جو اپنا ہوتا ہے، جو عزیز ہوتا ہے، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہم الفت کرتے ہیں، جسے ہم چاہتے ہیں، اسی کو تو خطرے سے آگاہ کرتے ہیں۔ تو اللہ جب خطرے سے آگاہ کر رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ صرف ایمان اپنے آپ کو مومن سمجھ کے خواب غفلت میں نہ سو جانا، بلکہ ایمان کے بعد بھی جہنم کا خطرہ ہے۔ معبود ایمان کے بعد جہنم کا خطرہ کیسے؟ کہ یہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جہنم کا خطرہ یا جنت ایمان کی بنیاد پر نہیں ملے گی، عمل کی بنیاد پر ملے گی۔ ایمان ضروری ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل ہے۔ اگر صرف مومن ہے، عمل ہے، ایمان ہے اور عمل نہیں ہے، تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جہنم سے تم اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے خاندان والوں کو بھی بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم مومن ہیں یا نہیں ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے کہ سماج کی نگاہ میں مومن ہونا اور ہے، خالق کی نگاہ میں مومن ہونا اور ہے۔
میں نے اس موضوع پر پورا ایک اشرا پڑھا ہے. سماج کی نگاہ میں مومن اور ہوتا ہے, خالق کی نگاہ میں مومن اور ہوتا ہے. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں. ایک جگہ میں مجلس پڑھنے کے لیے گیا, مجلس چہلم تھی. جب وہاں پہنچا تو کچھ لوگ, ظاہر سی بات ہے مولانا صاحب آ گئے. اب پتہ نہیں کس نے میرا نام وہاں دے دیا تھا, انہوں نے پتہ نہیں سوچا کہ بہت بڑے مولانا ہوں گے, بہت اچھی مجلس سے پڑھتے ہوں گے. خیر اب بلا لیا تھا تو اب کرتے تو کیا نہ کرتے. پہنچے, اب مجلس سے پہلے چائے ناشتہ یہ ہو, میں نے بسم اللہ بھائی, انہوں نے کہا بسم اللہ, میں شروع ہو گئے. اب ان میں ایک صاحب تھے, کہ مولانا آپ جانتے نہیں ان کے بارے میں. کہا میں کیا, میں تو پہلی بار آیا ہوں, مجھے کیا معلوم. کہا مولانا یہ مومن تھے. ہم نے کہا مومن نہیں ہوتے تو مجلس پڑھنے کیوں آتا میں. کہا نہیں مولانا آپ سمجھے نہیں. ہم نے کہا مومن تھے. کہا ہاں مولانا مومن تھے. ہم نے کہا تو پھر. کہا مولانا آپ کو معلوم نہیں, بہت بڑے مومن تھے. ابھی تو مومن تھے, اب کیا ہوگا. اب جب بڑے کی بات آئی, اصل میں سماج بھی ہر غریب کو چھوٹا سمجھتا ہے, ہر دولت مند کو بڑا سمجھتا ہے. میں نے گزشتہ مجلس میں بھی ایک جملہ کہا تھا, اس وقت میں پڑھ رہا ہوں. سماج ہر غریب کو چھوٹا سمجھتا ہے, ہر دولت مند کو, امیر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ہر دولت مند کو بڑا سمجھتا ہے. ہر غریب کو چھوٹا سمجھتا ہے, ہر دولت مند کو بڑا سمجھتا ہے. شاید سماج کو معلوم ہی نہیں ہے, کاندھا دینے کے لیے غریب ہی سب سے آگے آتا ہے. جو VIP ہوتے ہیں وہ کب آتے ہیں؟ یہ قبرستان آتے ہیں, اور ہر کی میت میں نہیں آتے. جن کے پاس ٹائم نہیں ہے, جن کے پاس مجبوریاں ہیں, میں ان سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. جن کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے, وقت ہی وقت ہے, وہ جا سکتے ہیں. معلوم ہو گیا, لیکن چونکہ غریب ہے میں کیوں جاؤں, چونکہ یہ امیر ہے اب جانا ضروری ہے. اب 1 گھنٹہ بھی انتظار کرنا پڑے گا تب بھی کریں گے, لیکن غریب کی میت میں 5 لوگ نظر آتے ہیں. یہ سماج, یہ معاشرہ انصاف نہیں کر رہا ہے, اس لیے کہ ہر غریب کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں, ہر امیر کو بڑا سمجھ رہے ہیں. حدیث قدسی میں خالق اکبر ارشاد فرما رہا ہے, اے نبی میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو. کیا پیغام پہنچانا ہے, بہت توجہ سنیے گا. اے میرے نبی میرے بندوں تک یہ پیغام پہنچا دو. کیا پیغام؟ کہا جو میری کم دی ہوئی دولت پر راضی رہتا ہے, میں خالق اس کی کم کی ہوئی عبادت پر راضی رہتا ہوں. اشارت محمد را آل محمد پر. بھئی تھوڑا سا آپ سے گزارش یہ ہے کہ مین گیٹ کھول کے تھوڑا سا آگے آ جائیے. دیکھیں کیا جملے امام کیا فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں کیا فرماتا اللہ, جو میری کم دی ہوئی دولت پر یعنی کم دی ہوئی روزی پر راضی رہتا ہے, اللہ اس کی کم کی ہوئی عبادت پر راضی رہتا ہے. مگر سماج میں بالکل برعکس ہے. جو غریب ہے وہ صف اول میں ملے گا, جو امیر ہے وہ مسجدوں سے غائب نظر آتا ہے. اور عید بقرعید دکھائی دیں گے. یہی برکت ہے نا, طنز نہیں کرو, یہ بھی برکت ہے, یہ بھی برکت ہے. روزے عید کی جو کبھی نہیں آتا وہ بھی آ جاتا ہے. اب اگر وہ آتا ہے تو مولانا کو سب سے زیادہ پریشان یہی کرتا ہے.
وقت ہو گیا نماز شروع نہیں ہوئی، وقت ہو گیا نماز شروع نہیں ہوئی، وقت ہو گیا نماز. ارے آج مولانا نے خطبہ بہت لمبا کر دیا، ارے نماز عید بہت طولانی کر دی. پریشانی اسی کو ہے. اگر اس حدیث قدسی کو دیکھیں گے آپ تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ مجھے سچ بتائیے گا، ایمانداری سے بتائیے گا. جو کم پایا جس نے، اس نے اگر کم عبادت کی اللہ راضی، لیکن جس کے پاس زیادہ ہے، توجہ رکھیے گا، عبادتیں کس کو زیادہ کرنا چاہیے؟ کس کو زیادہ کرنا چاہیے؟ دولت مند کو. کیونکہ زیادہ دیا اللہ نے. دولت مند نہیں، روزی، جس کے پاس روزی زیادہ ہے. اور عجیب نزاکت ہے کلام حدیث کلام قدسی کی. یہ نہیں کہا کہ دولت، یہ کہا کہ روزی. اب روزی کو آپ صرف پیسے سے نہ جوڑیے گا. جس کے پاس غرور نہ ہو سمجھ لو یہ روزی والا ہے، جس کے پاس تکبر نہ ہو سمجھ لو یہ روزی والا ہے، جس کے پاس جھکنے کی عادت ہو سمجھ لو یہ روزی والا ہے. اس لیے کہ اب میں اور جملہ آگے واضح کرنا چاہتا ہوں. روزی کسے کہتے ہیں؟ زیارت عاشوراء میں ارشاد ہوتا ہے اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود. جس کے دل میں حسین کی محبت ہے وہ روزی والا ہے. ارشاد ہے محمد آل محمد پر. اس کی کم کی ہوئی بات پر. اب ظاہر سی بات یہ بھی ہم طے نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کم دی دوسرے کو زیادہ دی، یہ بھی ہم نہیں طے کریں گے. ورنہ جس کے پاس ایک ٹائم کھانے کو ہے وہ 2 ٹائم نماز نہیں پڑھے گا. میرے بیان سے غلط استفادہ مت کیجیے گا کہ اللہ نے مولانا نے کہا ہے، نہیں نہ، یہ بھی ہم طے نہیں کریں گے. یہی تو کہا گیا ہے نا، معصوم یہی تو کہہ رہے ہیں، حدیث میں یہی تو وارد ہے نا کہ دیکھو اپنے سے، اگر تم ایک وقت کھا رہے ہو تو اپنے سے غریب کو دیکھو. کتنے ایسے ہیں جو 2 دن کے بعد ایک وقت کھاتے ہیں. تمہارے پاس اگر گھر ہے تو تم بنگلے والے کو مت دیکھو، تم ویلے والے کو مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کتنے ایسے ہیں جو جھوپڑی میں رہتے ہیں. جن کے پاس جھوپڑی ہے وہ یہ دیکھیں کہ کتنے ایسے ہیں جن کے پاس جھوپڑی بھی نہیں ہے. جن کے پاس ٹھہرنے کی جگہ ہے، کرائے کا مکان ہے، وہ یہ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں. جو فٹ پاتھ پر سو رہے ہیں وہ یہ دیکھیں کتنے لوگ ایسے ہیں جو بھری برسات میں بھیگ رہے ہیں. یہ بھی ہم طے نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کم دی، نہیں، جتنی دی ہے اس میں خوش رہیے. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اس منزل پر ہونا چاہیے، اس مقام پر ہم کو ہونا چاہیے. قناعت پسندی، ہم ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ علی بہت قانع تھے، مگر ساری صفات ہم سن کے واہ واہ تو کرتے ہیں مگر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. مشکل یہیں پر پیدا ہو رہی ہے. ایک صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد پر. بھیا میں ممبر سے اٹھ کے تو جاؤں گا نہیں ان کے ہاتھ پکڑنے کے لیے، کیا جاؤں، میں کہہ ہی سکتا ہوں. میں ایک اور صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد پر. رہنے تو جہاں جو بیٹھا رہنے دو، ختم کرو اس کو. تم ہم کہاں پہ تھے یاد ہے؟ کہاں پہ تھے ہم؟ مولانا یہ مومن ہے، میں آ گیا ہوں، اور مومن نہیں ہے، بڑے. اب ظاہر سے جب بڑے مومن کا لفظ آیا، بھائی ابھی تو ہم نے یہی سنا تھا کہ مومن ہے اور اس کے بعد ایمان کے درجات تھے، لیکن سلمان کے بعد ہم نے درجات تو کہیں نظر نہیں آئے. کسی کے لیے کہا گیا ہو یہ فلاں درجے پر فائز، فلاں درجے پر فائز ہے نا. بھائی رسول اللہ کے بعد یا اہل بیت کے بعد اس کے بعد جو ہے معصومین علیہ السلام ایک پردہ غیب میں، اس کے بعد کسی کو ہم دیکھا ہم نے کہ یہ فلاں درجے پر ہے، یہ فلاں درجے پر ہے، یہ فلاں درجے پر ہے. لیکن یہ جو بڑے کا جب لفظ استعمال ہوا نا تو میں تھوڑا سا حیران ہوا. اب میں نے سوال کر لیا، ہم نے کہا مولانا جناب یہ بتائیے کہ یہ نماز پڑھتے تھے؟ ارے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں آپ، بہت توجہ رکھیے گا.
کیا ہے یہ؟ مومن نہیں بلکہ بڑے، ابھی بڑے ہی ہے، اس کے بعد بہت بڑے ہوگا، بڑے۔ تو میں نے کہا بھائی نماز پڑھتے تھے؟ کہا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، آفس میں اتنا بزی رہتے تھے، نماز پڑھنے کا ٹائم ہی نہیں تھا۔ مومن نہیں ہے، کیا ہے یہ؟ بڑے مومن۔ بھائی بولیے تو بات سمجھ میں آئے کہ ہاں اب تک پہنچ رہی ہے۔ ایک صلاح بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ صرف مومن نہیں ہے، یہ بڑے مومن ہیں۔ اب انہوں نے کہا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، اب میں ظاہر سے اب ان کی خاموشی کا وقت آ رہا ہے، ہمارے بولنے کا وقت آ رہا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ نہیں آفس میں مصروف رہتے تھے، تو میں نے کہا یہ بتائیے پھر تو اللہ نے ماشاء اللہ گھر ہے، یہ ہے، سب کچھ ہے۔ مرحوم کا کہا ہاں یہ بیٹے دیکھ رہے، تو میں نے کہا مرحوم نے حج کیا تھا۔ کہا مولانا حج بھیڑ بھاڑ سے الرجی تھی۔ الرجی اچھا ہے، بھیڑ بھاڑ سے اور کیا ہے، مومن نہیں ہے۔ تو میں نے کہا بھائی گھر کی خواتین باحجاب رہتی ہیں؟ کہا مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ماڈرن وقت کے زمانے کے انسان ہیں۔ آج دیکھو ماڈرن وقت انسان کو کہاں لے آیا، آج ہمارے احساس پر حملہ کیا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اسلام کا جز نہیں ہے حجاب۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ اگر اسلام کا جز ہوتا تو سب پردہ کرتے۔ آیت اللہ شہید مطہری نے یہی کہا تھا، ثقافتی میدان میں سب سے پہلی جنگ جو ہوگی اور سب سے پہلا جو حملہ ہوگا وہ تمہارے حجاب پر ہوگا، تمہارے پردے پر ہوگا۔ اگر سارا سماج باحجاب ہوتا، سارے مسلمان باحجاب اپنی خواتین کو رکھتے، تو آج کبھی یہ نہ کہا جا رہا ہوتا کہ اسلام کا جز نہیں ہے۔ یہ کڑوی سچائی ہے، یہ حقیقت ہے۔ کہا نہیں مولانا یہ تو ماڈرن زمانے کے ہیں، کہاں حجاب، کہاں پردہ۔ اب میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں عزیز، مجھے یہ بتائیں اس خاتون کو، اس بی بی کو سکینہ کی چھنی ہوئی چادر پر رونے کا حق ہے یا نہیں ہے جو خود بے حجاب رہتی ہو؟ اس کو زینب کی چھنی ہوئی چادر کا احساس کیا ہوگا کہ چادر چھنتی ہے تو اہل حرم پر کیا گزرتی ہوگی؟ نہیں، توجہ کیجیے، غور کیجیے، خیر بات کہیں سے کہیں اور نہ نکل جائے۔ کہا نہیں۔ تو پھر میں نے کہا ایک چیز بچتی ہے اب صاحب۔ کہا کیا؟ ہم نے کہا یہ بتائیے مجلسوں میں فرش اعضاء پر جاتے تھے؟ کہا نہیں مولانا، مجلس میں جائیں گے تو 2 بجے کا اعلان ہے تو 3 بجے مجلس شروع ہوتی ہے، پھر اس کے بعد 1 گھنٹہ ادھر جاتا ہے 1 گھنٹہ ادھر جاتا ہے۔ یہ ہماری قوم کی کمزوری ہے۔ جو بات حق ہے وہ حق ہے کہ جو ٹائم ہے اس ٹائم پر اگر پروگرام شروع کر دیا جائے تو اس کا بھی وقت بچ جائے، پہلے بھی وقت بچ جائے اور بعد میں بھی وقت بچ جائے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے جو ٹائم دیا ہے 10:30 کا ٹائم دیا ہے تو 11:30 بجے مجلس شروع ہوگی۔ نہیں، وقت کی قیمت کو سمجھیے، وقت کی قیمت کا اندازہ کیجئے۔ اور یہ ہماری عوام کی، ہم لوگوں کی بھی غلطی ہے کہ اگر 9 بجے کا اعلان ہے تو ہم خود ہی 11 بجے پہنچتے ہیں، 10 بجے پہنچتے ہیں، اس لیے کہ معلوم ہے کہ مجلس جو ہے اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی، اس کے لیے قربانی دینا پڑے گی۔ 2 مجلسیں 4 مجلسیں وقت پر شروع ہو جائیں، لوگ آئیں یا نہ آئیں، مجھے بتائیے مجلس عوام کے لیے کر رہے ہو یا امام کے لیے کر رہے ہو؟ اگر عوام کے لیے کر رہے ہو تو انتظار کر لو عوام کا، اگر امام کے لیے کر رہے ہو تو مجلس وقت پر شروع کر دو تاکہ تمہارا امام بھی خوش ہو جائے اور یہ عوام آہستہ آہستہ عادت ڈال لے گی اور وقت کی پابند ہو جائے گی۔ ایک سلام ہے محمد آل محمد پر۔ کہا نہیں، جو بھی چیزیں اصول تھے اسلام کے میں نے کہا یہ کرتے تھے، کہا نہیں یہ کرتے تھے، نہیں یہ کرتے تھے، نہیں اب ظاہر سے وقت نہیں ہمارے پاس۔ تو آخر میں جھنجلا کے میں نے بولا، میں نے کہا بتائیے جب یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، حج نہیں کیا، مجلسوں میں جاتے نہیں تھے، عورتیں باحجاب نہیں رہتی تھیں، وہ جتنے بھی
تو مجھے بتاؤ. ہم نے کہا یہ تم جو بڑے کہہ رہے ہو اور بڑے کے ساتھ ساتھ اب تم نے بہت بڑے لگا دیا ہے, مجھے یہ بتاؤ یہ ایمان کی پہلی منزل کو انہوں نے طے بھی کیا تھا یا نہیں طے کیا تھا؟ ایک صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد پر. تو مومن بننے کے بعد مطمئن نہیں ہونا ہے, بلکہ اعمال کرتے رہنا ہے, اعمال صالح انجام دیتے رہنا ہے. اس لیے کہ مومن بننے کے بعد بھی جہنم کا خطرہ ہے. جب جہنم کا خطرہ ہے, اللہ نے آگاہ کیا. اب کوئی بھی مولوی آ کے میری تقریر کی رد پڑھ دے, مجھے اس سے مطلب نہیں ہے, لیکن میں قرآن سے بول رہا ہوں, اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب مجھے یہ بتاؤ, جب مومن آپ بھی ہیں, آپ بھی ہیں, آپ بھی ہیں, آپ بھی ہیں, آپ بھی, ہم بھی, اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تو کیا جہنم سے جہنم کی آگ سے بچانا صرف مولوی کا کام ہے؟ مولوی کا کام تو نہیں نا صرف, کیونکہ جب سب صاحبان ایمان ہیں تو خطرہ بھی سب کو ہے اور بچنا بھی سب کو ہے. جب بچنا بھی سب کو ہے تو عزیز آپ دیکھیں, غور کریں, فکر کریں. اب جب کوئی بلڈنگ بنتی ہے, کوئی مکان بنتا ہے, کوئی بہت بڑا عمارت بنتی ہے, تو آپ دیکھیں اس میں جو آگ کو بجھانے کے لیے جو سامان لگائے جاتے ہیں وہ اس طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ایک جاہل بھی اس کو استعمال کر لے, ایک عالم بھی اس کو استعمال کر لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آگ کا خطرہ جاہل کو بھی ہے, آگ کا خطرہ عالم کو بھی ہے. بچنا سب کو ہے, عالم کو بھی بچنا ہے, جاہل کو بھی بچنا ہے. اب اپنے اپنے انداز سے, اپنے اپنے اعتبار سے تلاش کریں کہ جہنم میں جانے کا راستہ کون ہے اور اس سے بچنے کا راستہ کون سا ہے. اب ہم نے جب دیکھا تو جہنم کے راستے موڑ پر, ہر جگہ پر بالکل کھلے ہوئے ہیں, لیکن اس سے بچانے کے لیے, اس سے بچنے کے لیے راستے کم ہیں. جب راستے کم ہیں تو پھر ہمیں اس احتیاط سے کرنا ہے, چلنا ہے کہ ان جہنم کے راستوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو جنت کی طرف لے کے چلے آئے. ایک صلاۃ بھیج دے محمد آل محمد پر. ظاہر سی بات ہے میں اپنے وقت سے آہستہ آہستہ قریب ہو رہا ہوں. تو ایمان مومن, اب قرآن کی وہ اگر میں آیت پڑھوں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا, صرف ترجمہ سن لیجیے, ایک یا دو فقرے سن لیجیے. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آیاته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون. انما المؤمنون اذا ذکر اللہ, مومن بالتحقیق وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کے قلوب کانپ اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا, اور جب قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. یہ پوری ایک آیت ہے, کئی فقرے ہیں جس میں ایمان کے لیے بتایا گیا کون مومن ہے. پھر آگے ارشاد ہوتا ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اللہ پر توکل کرتے ہیں, اولئک هم المؤمنون حقا. قرآن کہہ رہا بس یہی حقیقی مومن ہے. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو پوری اس جملے پر, اس قرآن کے فقروں پر, ان فقروں پر پوری مجلس ہوگی کہ واقعا قرآن کی نگاہ میں مومن کیا ہے. اب چونکہ وقت اتنا نہیں رہا ہمارے پاس کہ ہم تفصیل میں جائیں. ارشاد ہوتا ہے المؤمن اخو المؤمن کالجسد الواحد اذا سقط شیء تداعى سائر الجسد. حدیث میں ارشاد ہوتا ہے مومن مومن کا بھائی ہے. کیا ہے؟ مومن کا بھائی ہے. مومن مومن کا بھائی. کیسا؟ آخری بات ہے
کل جسد الواحد، ایک جسم کی مانند، سر سے ایک جسم کی مانند. پھر معصوم فرماتے ہیں اذا سقط شیء، جب جسم کا کوئی حصہ ڈیمیج ہوتا ہے، پارٹ آف باڈی ڈیمیج ہوتی ہے، تداعی سائر الجسد، تو اس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ بس آخری بات ہے، مومن مومن کا بھائی ہے. کیسے؟ ایک جسم کی مانند. ایک جسم کی مانند کیسے؟ جب جسم کے کسی حصے پر کوئی تکلیف ہوتی ہے، چوٹ لگتی ہے، ڈیمیج ہوتا ہے، تو جسم کے سارے حصے متاثر ہوتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے؟ چوٹ انگلی میں لگی، تکلیف پیر کو ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ چوٹ پیر میں لگی، سر کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ چوٹ آنکھ میں لگی. ذرا سوچیں معصوم نے کتنی خوبصورت تعبیر پیش کی ہے. اللہ اکبر، کتنی خوبصورت تعبیر پیش کی ہے. مومن مومن کا بھائی ہے، ایک جسم کی مانند. جب جسم کے کسی ایک حصے کو چوٹ لگتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے. سر بلندی پر ہوتا ہے، پیر نیچے ہے نا، اوپر والے حصے پہ چوٹ لگے، نیچے والے کو تکلیف ہوتی ہے. نیچے والے کو چوٹ لگے، اب کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے؟ بھائی سماج میں دو طبقے ہیں، ایک اونچا ایک نیچا. امام نے کیا کہا؟ معصوم نے کیا؟ مومن مومن کا بھائی ہے، ایک جسم کی مانند. اگر جسم کے کسی حصے کو چوٹ لگتی ہے تو دوسرا حصہ متاثر ہوتا ہے. اب اس کی خوبصورت سی مثال یہ ہے، سر میں چوٹ لگے پیر بھی متاثر ہوتا ہے، پیر کو چوٹ لگے سر بھی متاثر ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امیر تکلیف میں ہے تو غریب پر بھی اثر ہونا چاہیے، غریب تکلیف میں ہے تو امیر پر بھی اثر ہونا چاہیے. ایک سلام دے محمد اور آل محمد پر. تکلیف سب کو ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے. اب ہمارے یہاں کا کیا معیار ہے؟ ہمارا سماج، معاشرہ، سوسائٹی. اگر کسی برادر مومن پر کوئی مصیبت پڑی اور جو اپنے کو سماج کا سب سے بڑا مومن نہیں سمجھ رہا تھا، سب سے بڑا مومن سمجھ رہا تھا، وہی یہ کہتا ہوا نظر آ، اچھا ہوا پھنس گیا، اچھا ہوا ایسا ہو گیا، اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہو گیا، اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہوگا. حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ مومن مومن کا بھائی ہے. اگر کسی سماج میں، معاشرے میں چھوٹے کو تکلیف ہو، بڑے پر اثر ہونا چاہیے، بڑے کو تکلیف ہو، چھوٹے کو اثر ہونا چاہیے، تب جا کے یہ ایمان کا دائرہ مکمل ہوتا ہے. ایک صلاۃ دے محمد را لے محمد. بس گفتگو کو میں نے ختم کر دیا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے اس کے بعد بھی جشن کا پروگرام ہے. حالانکہ مجھ سے کہا گیا آپ مولانا خوب پڑھیے، لیکن ہم خوب پڑھنے والے نہیں ہیں. ایک صلاۃ دے محمد و آل محمد پر. بس اب ظاہر سی بات ہے اس کے بعد لوگوں کو تو معلوم ہی ہے اور اس کا ذکر بھی نہیں کرنا ہے. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور بیٹوں نے مجلس کا انعقاد کیا ہے. بیٹیاں بھی دور دور سے ماں کی ظاہر سے اس وقت نہیں حاضر ہو سکیں یا اس کے بعد جب آئی ہوں اس وقت انتقال میں نہیں آ سکیں، لیکن اس کے بعد آئی ہوں اور ظاہر سی بات برسی ہے تو سب عزیز و اقارب جمع ہو گئے. لیکن ایک میرا میسیج، ایک پیغام ہے کہ جب یہ ایمان کی نسبت اتنا محتاط ہے اسلام،
کہ مومن کا بھائی ہے ایک جسم کی مانند، تو اگر یہ ایمان کی بنسبت جب اتنا مقدس ہو گیا تو اگر خونی رشتے ہیں تو پھر ان کا تقدس کتنا بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اصل میں مشکلات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوسرا اپنا حق ادا کرے، ہم اپنا فرض ادا نہ کریں۔ مشکلات بس یہی سے پیدا ہوتی ہیں، وہ اپنے فرائض پورے کرے، ہم نہیں۔ تم اپنے فرائض پورے کرو، وہ اپنے فرائض پورے کرے گا۔ اگر ہم نے اپنے فرائض پورے کیے اور دوسرا فرائض پورے نہیں کر رہا ہے تو اللہ کے نزدیک ہم سے سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بھائی کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، تم نے اپنے عزیزوں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، کیونکہ ہم نے اللہ کی نگاہ میں اللہ کے یہاں جو حقوق بیان کیے گئے تھے وہ ادا کیے ہیں۔ اب سوال ہم سے نہیں ہوگا، سوال جس نے ادا نہیں کیے ہیں اس سے سوال ہوگا۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں عزیزو، یاد رکھیے گا اللہ کا حقوق، اللہ کا اگر کوئی حق انسان سے چھوٹ گیا ہے تو وہ رحمان و رحیم پروردگار ہے، وہ اپنے رحم سے معاف کر سکتا ہے، اپنے کرم سے معاف کر سکتا ہے۔ لیکن اگر بندوں کے حقوق ادا نہیں ہوئے تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ بس گفتگو کو ختم کر دیا میں نے۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، ظاہر سی بات ہے اگر اپنی شہزادی کا ذکر نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ مجلس نامکمل ہے۔ دیکھیں بس ایک چھوٹا سا ایک فقرہ ہے ربط دینے کے لیے۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے دیکھا ماں رات میں کھڑی ہیں مصلی عبادت پر، دعا کے لیے جب ہاتھ پھیلا رہی ہیں، دوسروں کے لیے دعا کر رہی ہیں، پڑوسیوں کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ امام سنتے رہے۔ اچھا یہ کیا امام کو معلوم نہیں تھا؟ میسج پیغام کنوے ہونا تھا، ہم تک پہنچنا تھا، قیامت تک کی نسلوں تک پہنچنا تھا۔ اماں اپنے پڑوسیوں کے لیے سب کچھ مانگا، یہ مانگا وہ مانگا، اپنے لیے کیوں نہیں مانگا؟ کہا بیٹا پہلے پڑوسی ہے بعد میں گھر ہے۔ جب پڑوسی اتنا قیمتی ہے، اتنا عزیز ہے تو خونی رشتے کتنے قیمتی ہوں گے، کتنے عزیز ہوں گے۔ عزیزو، کائنات کی مظلوم ترین خاتون کو زہرا کہتے ہیں۔ کائنات کی مظلوم ترین خاتون کو زہرا کہتے ہیں۔ کبھی آپ غور کریں، فکر کریں، 18 سال میں تو ہمارے یہاں جوانی شروع ہوتی ہے۔ تو غور کریں، فکر کریں، سیدہ کا کیا عالم تھا؟ 18 سال میں ہاتھ میں عصا ہے، کمر جھک گئی ہے، سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا کسی بیوی نے یہ مرثیہ پڑھا؟ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر دنوں پر پڑتی تو رات کی تاریکیوں میں تبدیل ہو جاتے۔ یہ مرثیہ کس کا ہے؟ یہ سیدہ کا مرثیہ ہے۔ بس ایک جملہ سن لو، مصائب میں پڑھ رہا ہوں عزیزو۔ ایک روز مولا کائنات تشریف لائے، جناب سیدہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ جناب سیدہ کو یہ معلوم ہوا کہ کوئی علی کو سلام نہیں کرتا۔ عجیب و غریب جملہ ہے عزیزو، یہ کم مصائب نہیں ہے رسول کی بیٹی کے لیے، کم مصیبت کا وقت نہیں ہے رسول کی بیٹی کے لیے۔ ایک مرتبہ جب علی تشریف لائے، ایک مرتبہ سوال کرتی ہیں، اے ابو الحسن
میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے. بس جیسے ہی علی سے یہ سوال کیا علی کا درد پھوٹ پڑا. ایک آواز دی ہے بنت رسول تم سلام کرنے کی بات کر رہی ہو. ارے علی سلام کرتا ہے کوئی جواب نہیں دیتا. اللہ اکبر. عظیم مصیبتیں ڈھائی عزیزو. وہ وقت آیا کہ جب سیدہ کے گھر پر آگ اور لکڑیوں کو جمع کیا گیا. میں پوری شہادت نہیں پڑھا, بس 2 جملے پڑھوں گا عزیزو. آگ اور لکڑیوں کو جمع کیا گیا. سیدہ دروازے کے پیچھے ہے. ایک مرتبہ آواز دی گئی دروازہ کھولو. اب جب دروازہ نہیں کھولا تو کہا ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے. رسول کی بیٹی کی آواز دی کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے ارے جس میں اے رسول کے ننھے ننھے نواسے حسن حسین رہتے ہیں؟ ظالموں نے کہا ہم اس گھر میں آگ لگا دیں گے. مجھے تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا ہے عزیزو. لو عزیزو دروازے پر آگ لگا دی گئی اور ایک مرتبہ اتنی زور سے دھکا دیا گیا کہ رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی. زمین پر گری. آواز دی فضا مدد کو دوڑو. ارے فضا دوڑ کے شہزادی کے مدد کے لیے گئی. اب تاریخ کہتی ہے کہ سیدہ نیچے تھی. ارے دروازہ سیدہ کے اوپر تھا. ارے ظالم اس دروازے پر پیر رکھتے ہوئے سیدہ کے گھر میں داخل ہو رہے ہیں. عزیزو بس جلدی سے مجلس ختم کر رہا ہوں. 2 جملے مصائب کے سن لو عزیزو. منزل وہ آئی کہ ایک مرتبہ جب جناب سیدہ نے اٹھنا چاہا اٹھ نہیں سکتی. آواز دی. پوری تفصیل آپ کے سامنے ہے عزیزو. سیدہ کی نگاہ اب جو اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ علی کے گلے میں رسی کا پھندا ہے. آواز دی ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں سر کے بال پریشان کر لوں گی. عزیزو ظالم نے جیسے ہی علی کو لے کے چلنے لگے سیدہ نے ہاتھ بڑھایا علی کے ابا کو پکڑا اور اتنی زور سے پکڑا کہ دامن چھوٹ نہیں رہا ہے. ایک ظالم نے ایک کوڑا نکالا. ارے سیدہ کو مارا. ارے سیدہ زخمی ہو گئی. کچھ یاد آیا عزیزو. بعض تاریخیں کہتی ہے ارے سیدہ کے رخسار پر تماچا بھی مارا. ارے تلوار سے وار بھی کیا. عزیزو کچھ یاد آیا. آج دادی کے تماچا لگا تھا. کل کربلا کے میدان میں پوتی کے رخساروں پر تماچے مارے جا رہے ہیں. ارے سیدہ کا گھر جلایا گیا تھا. ارے روز عاشور خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی. عزیزو بس آخری جملہ ہے, مجلس ختم کر رہا ہوں عزیزو. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. بیٹیاں بھی آئی ہیں, بیٹے بھی مجلس میں شریک ہیں عزیزو. یقیناً اگر ماں کا انتقال ہوتا ہے, ماں اس دنیا سے جاتی ہے تو گھر ویران ہو جاتا ہے, گھر سنسان ہو جاتا ہے. انسان جو ہے ماں کی جیسی عظیم نعمت سے محروم ہو جاتا ہے. عزیزو ایک جنازہ ہم نے مدینے میں بھی دیکھا جہاں بچیاں بھی ہیں بچے بھی ہیں. علی غسل دے چکے, کفن دے چکے. آواز دی بچوں ماں کو خدا حافظ کو. ام کلثوم آگے بڑھی اماں خدا حافظ. حسن آگے بڑھے اماں خدا حافظ.
بس 2 روایتیں ہیں، میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں عزیزو۔ آپ نے سنا ہوگا علماء سے کہ جب سیدہ کے گھر پہ آگ لگائی گئی اور پہلو شکستہ ہو گیا تو سیدہ کا ایک ہاتھ اٹھنا بند ہو گیا تھا، ایک ہاتھ کام کے لیے نہیں اٹھتا تھا۔ عزیزو اسی عالم میں سیدہ اس دنیا سے چلی گئی، مگر یہ ہاتھ کب اٹھا؟ آخری جملہ ہے عزیزو، یہ ہاتھ کب اٹھا؟ اب سیدہ دعا بھی کر رہی ہے تو ایک ہی ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہی ہے، ارے سیدہ گھر کے کام کر رہی ہے تو ایک ہی ہاتھ سے کام کر رہی ہے، ارے یہ ہاتھ کب اٹھا؟ عزیزو بچے رخصت ہو رہے ہیں، حسن رخصت ہو گئے، خدا حافظ کہہ دیا حسن نے، ام کلثوم نے خدا حافظ کہہ دیا۔ دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ گوشے میں حسین کھڑے رو رہے تھے، علی نے آواز دی بیٹا حسین کیا ماں کو خدا حافظ نہ کہو گے؟ ایک مرتبہ حسین نے فرمایا اے بابا جب تک میری ماں خود مجھے آواز دے کر نہ بلائے گی میں خدا حافظ نہ کہوں گا۔ آپ نے یہی سنا، ایک تاریخ لکھتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں عزیزو، جیسے حسین نے یہ فقرے کہے بندے کفن ٹوٹے، ارے ہاتھ بلند ہوئے، ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، ابھی حسین خدا حافظ حسین نے نہیں کہا، ابھی زینب نے بھی خدا حافظ نہ کہا، ارے سیدہ کے دونوں ہاتھ اٹھے، ایک طرف سے حسین کو سینے سے لگایا، ایک طرف کو زینب سے، ارے زینب کو سینے سے لگایا، اے میرے بچوں، ارے ماں کو خدا الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ معبود ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، ہمارے گناہ صغیرہ کو معاف فرما، ہماری خطا و لغزشوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما، جسارتوں کو معاف فرما، اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب جن مرحومین کے لیے سارے ثواب کی مجلس منعقد کی گئی ہے ان کے نام اعمال میں تحریر فرما، اس مجلس کے طفیل میں مرحومین کی مغفرت فرما، مرحومین کے وارثین کو صبر جمیل مرحمت فرما۔ بار اللہ معبود پروردگار پالنے والے خصوصاً حشمت سلطان بنت اختر حسین کے درجات کو بلند فرما، ان کے وارثین کو صبر جمیل عنایت فرما، وہ مجاور معصوم علیہ السلام میں جگہ مرحمت فرما، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان سب کی جان مال تعبد کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے سر و پایات اعظام بزرگان ملت کا سایہ برقرار رکھ، مزارہائے مقدسات بات علیہ وسلم کی حفاظت فرما، جو لوگ حج و زیارت کے مشتاق ہیں جل اللہ جل حج و زیارت سے مشرف فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، علیہ السلام کی تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آواروں سے جیسا بننے کی توفیق و مرحمت فرما۔ گزارش حکمت سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد نام ہم بیان کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان سوروں کو
چاندہ معصوم علیہ السلام کی خدمت میں نظر کیا، اس کے بدلے میں ثواب ہو۔ مرحوم حشمہ سلطان بنت اختر حسین، مرحوم سلطان حیدری ابن حیدر حسین، مرحوم رضوان حیدر ابن سلطان حیدر، مرحوم حیدر حسین ابن احمد حسین، مرحوم اختر حسین ابن احمد حسین، مرحوم ذاکر حسین ابن احمد حسین، مرحوم اور دیگر جملہ مومنات جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کی روح کو ایصال کیا۔